آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور ابھی قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کیا کریں گے، اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام غالباً آمنہ ہوگا، اور وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے۔ مہدی لغت میں ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ امت مسلمہ پر ایک ایسا دور آئے گا کہ وہ بے تحاشا قربانی دینے کے باوجود چند امور کی کمی پیشی کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کو اللہ جل شانہ ان چیزوں کے ادراک کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ وہ قدرتی طور پر ان چیزوں کا ادراک کریں گے اور ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور چند ہی ایام میں سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑ رہا ہوگا۔ وہ عام انسان کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال گزر جانے کے بعد امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کی قیادت میں مظالم کے خلاف عظیم جہاد کرے گی۔ بالآخر عالمی طور پر خلافت اسلامیہ قائم ہوگی اور ساری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ دوستو، امام مہدی کی علامات جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، ان میں سے چند علامات یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ تمام علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی از خود منصب خلافت قبول کرنے سے گریز کریں گے۔ 40 سال کے بعد تو حالات کو سنبھالنے سے وہ خوب واقف ہوں گے، تو لوگ آپ پر منصب خلافت پیش کریں گے، لیکن وہ قبول کرنے سے حد الوسع گریز کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ 7 علماء دنیا کے مختلف ملکوں سے حضرت امام مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ علماء ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ یہ سب لوگ اس کی تلاش میں نکلیں گے۔ بالآخر علامات کے ذریعے ان کو پہچان لیں گے، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر سب کا اتفاق ہوگا۔ سب سے پہلے علماء اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کے بعد اور لوگ بیعت کریں گے۔ مرکزی قیادت اس کو نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ اور امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دے گی، خلافت قائم ہوگی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا۔ یہ 7 علماء اسلام مل کر امام مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں وہ تمام علامتیں پائیں گے جو احادیث میں مذکور ہے، تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو ٹالتے ہوئے جواب دیں گے کہ بھائی، میں تو ایک انصاری ہوں۔ انصاری کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ اس کے بعد وہ علماء سے چھپ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے۔ حضرات علماء پریشان ہوں گے، آپس میں مشورہ کریں گے کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم زندگی بھر قربانیاں دیتے رہے، جہاد کی تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی مقصود اصلی حاصل نہیں ہوا۔ کفر اپنے عروج پر ہے اور کفریات بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حالت میں امت مسلمہ کو ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جس کے اندر حالات کے تقاضے کے مطابق کمالات پائے جاتے ہوں، اعلیٰ درجے کی عقل اس کے اندر موجود ہو، جرأت بھی ہو اور شجاعت بھی ہو۔ اس طویل سفر کے بعد
ہم اپنی جستجو میں کامیاب ہو گئے تھے، پھر وہ جوہر کمال غائب ہو گئے۔ یہ حضرات امام مہدی کو تلاش کرتے ہوئے کبھی مکہ آئیں گے تو کبھی مدینہ، بالآخر 3 چکر حرمین شریفین کے درمیان لگانے کے بعد مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس آپ کو پالیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے میت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس طرح حضرت امام مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک ایک ساتھ اتفاق سے رہنے کا اور مظالم کے خلاف لڑنے کا عہد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی مبارک سنت کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ متجدد حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جدید علوم اور ٹیکنالوجی میں مہارت کیسے حاصل کریں گے؟ ان کا پرانی شکل میں آنا غیر معقول بات ہے۔ دوستو، اس کا جواب یہ ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود امام مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے، ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوگی، وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، پھر وہ امام المسلمین کیسے بنیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ جل شانہ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ظہور کے بعد ان کی جدوجہد کی نوعیت کیا ہوگی، اور مسلمان بظاہر قوت کے اعتبار سے کمزوری کی طرف جا رہے ہوں گے، جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، عسکری، فرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں اور ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ اس سوال کا آسان اور مختصر جواب احادیث مبارکہ کی روشنی میں مفتی ابو لبابہ شاہ منصوری رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ دنیا کفر کے اس فتنہ خیز غلبے کا توڑ حضرت امام مہدی کے بے لوث اہل قیادت اور مسلمان کی بکھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جد و جہد دونوں مل کر کریں گی۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ عقلوں کو ویران کر دینے والی کرامات کو بھی ظاہر فرمائے گا، لیکن ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اس کی برکت سے تمام مسائل حل ہوں گے، دنیا کے تمام مسلمان متفق ہوں گے، اور دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل، زہید اور لائق علماء، طلباء، مجاہد، انجینئرز، ڈاکٹر، پروفیسرز، سائنٹسٹ، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر عسکریت سے واقف، غازی کے مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور دل سے کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات کی، اپنے مزاجوں کی انفرادیت کی مکمل نفی کر ڈالیں گے۔ یہ وہ یادگار منظر اور روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ سے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی۔ اس نے حتین کے معرکے سے پہلے ایوبی کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھی، جسے دنیا ایک بار پھر بالآخر آخری معرکہ سے پہلے دیکھیں گے۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ السلام۔